شہزاد بٹ صاحب ٹرمپ صدر بنے ہیں, ان کی ایک سپیچ ابھی وہ جو وننگ سپیچ ہی ہے, اور اس کے بعد بھی ایک ان کا جو پیغام آیا اس میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر یہ جو سول لبرٹیز کو کرب کیا گیا, یہ جو بولنے کی آزادی کو کرب کیا گیا ہے, میں اسے بالکل برداشت نہیں کروں گا, اور امیڈیٹلی اس کے اوپر میں بین کر رہا ہوں ان معاملات کو, کہ یہ جو جس طرح سے معاملہ چل رہا تھا یہ میں یہاں پہ اب نہیں چلنے دوں گا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کی امریکی صدر کی جو پالیسی یا امریکہ کی جو پالیسی ہوتی ہے, کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ باقی دنیا پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے ایک پرٹیکولر معاملے میں؟ باجوہ صاحب درست کہہ رہے ہیں, آپ نے چلا بھی دیا ہے, سکرین پہ بھی چلا گیا ہے, اور ایک لائن ہے سیدھی سی, میں نے پڑھی ہے رپورٹ. The United Nations Human Rights Committee has sent a clear message to the government. It must work to bring the country laws in with the international human rights standards. یعنی باتیں صرف دو اس میں سے کام کی, میں آپ کو آسان جھٹکی زبان میں سمجھا دیتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی ہے. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں اس میں کہ پاکستان میں فوجی عدالتوں سے متعلق جو قوانین ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہے اسی نہیں مانتے, وہ غلط ہے. اور میں بحیثیت جرنلسٹ بھی سمجھتا ہوں باجوہ صاحب کہ فوجی عدالتوں میں عام شہری کا کیس نہیں چلنا چاہیے. ایک بات تو میں ایگری ہوں آپ سے. دوسری بات وہ جو فرماتے ہیں کہ جی سزائے موت کا قانون بھی ختم کر دیو. اچھا بھارت میں بھی یہ ہے, میرے اسلام میں بھی یہ ٹچ ہے, اس لیے میں اس سے دوسرے قانون سے سزائے موت کا ختم کرنے والا قانون اس رپورٹ سے میں انسانی حقوق نوں یہ نہیں مانتا, میں اسے ڈس ایگری ہوں. دو باتیں. اور تیسری آخری بات باجوہ بھائی, باجوہ صاحب یہ ایک انتہائی اہم میسیج ہے جو آپ اس وقت سکرین پہ چلا رہے ہیں, اینڈ پنجابی کہہ لو تڑی کیجئے باجوہ صاحب کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو. نہیں صاحب, آپ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں کچھ کہے گا یا پریشرائز کرنے کی کوشش کرے گا تو ایسی کی تیسی ہم تو نہیں مانتے. یونائٹڈ نیشن کی تڑی ہم نے کیوں مان لینی ہے؟ اور بھائی جان یو این او سارے پیسے نہ چکر ہے نا یار. لیکن سوال یہاں پر ایک اٹھتا ہے کہ باجوہ صاحب کیا حکومت پر بین الاقوامی اس طرح کے جو دباؤ پڑ رہے ہیں ان کو فرق پڑنا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں, میں اس کا جواب اپنی دانست کے مطابق یہ دیتا ہوں کہ بہت عرصہ ہو گیا. اچھا اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پریشر آ رہا ہے, اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے ملک میں, کسی بھی پوری دنیا کے اندر, اب یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ وہاں پہ ہی اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے. ٹھیک ہے کہ بہت سارے ایم او یو سائن ہو گئے ہیں, وہاں سے آپ کو یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے یہاں پہ انویسٹ کر دیں گے, لیکن ابھی تک بٹ صاحب ایز وی سپیک ملک ادھار پہ چل رہا ہے. ملک ابھی تک کوئی انویسٹمنٹس پراپر اس طرح سے وعدے ٹھیک ہیں, اللہ کرے کیا ہیں, ہمارے ملک کا ہی بھلا ہے, لیکن ہوئی نہیں ہے. ملک نے ادھار چلنا ہے, کوئی بم دھماکہ دیکھ پائی. یہ دیکھیے آپ وہیں پہ آپ آ گئے نا. اب دیکھیں وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ, وہ تو سیدھی دہشت گردی ہے جو کوئٹہ کے اندر ہوئی ہے معاملہ. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم حالات ملک میں امن و امان کی صورتحال خدا نہ کرے کہ مزید کبھی خراب ہو, اور جس طرح ایک دور کے اندر یہاں پہ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف معاملہ جب پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا تو رہی, اللہ کرے کہ وہ نہ ہو. لیکن ہم آئے روز آپریشنز بھی پاک فوج بڑی تندہی کے ساتھ کر رہی ہے. وہ آتی بھی ہیں اس کی رپورٹس کہ اتنے خوارج کو مار دیا گیا, اتنے کو مار دیا گیا, گڈ نیوز. بٹ بات دوسری طرف سے یہ ہے کہ وہ ادھر سے بھی حملے آ رہے ہیں, اس طرح کی صورتحال. اور پھر دوسرا یہ جو یو این کی رپورٹ جس کی آپ نے بات کی, ایک طرف وہ دہشت گردی ہو گئی, دوسری طرف یہ ہے کہ یہاں پر وہ جو ان کو گریو کنسرنز ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو کووننٹس ہیں ان کے مطابق آپ اپنے یہاں پہ ہیومن رائٹس لے کے آئیں, وہ نہیں ہوں گے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی. میرے بھائی میری جان 26 افراد جہاں باک ہو گئے ہیں اور شہادت کے رتبے پہ گئے ہیں. سوال یہ ہے کوئٹہ میں جو بندے ہیں, میں تھوڑے سے 2-4 بندوں کے متعلق مجھے علم ہے, وہ کوئی عام آدمی نہیں, وہ پڑھے لکھا طبقہ تھا. ایک بات اب آرام کے ساتھ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, انسانی جان تو انسانی جان نہیں, ویری امپورٹنٹ پرسن ایسے بھی کر لینا. لیکن ترجمان جو بی ایل اے کے ترجمان ہے جنید بلوچ صاحب, انہوں نے آرام نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی, ایک خودکش حملہ آور نے ہمارے بمبار نے یہ اڑا دیا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بی ایل اے کر رہی ہے یہ خود نہیں کر رہی, یہ ایک باہر کے جو ایک مخصوص طبقہ ہے, ایک لابی ہے جو چاہتی ہے کہ سی پیک پاکستان میں نہ چل سکے. جی بالکل ٹھیک بات. یہ وہ افراد ان کی انڈیا کی سپورٹ حاصل ہے. یونائٹڈ نیشنز کی, اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے ایک بڑا کلیئر میسج بھیجا ہے حکومت کو, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ انہیں بہت شدید تشویش ہے اس بات پر کہ ہیومن رائٹس کی یہاں پر وائلیشنز کی جا رہی ہیں.
26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کوئی براڈ کنسنسس اس پہ ایک آپس میں بات چیت ہوتی اور اوورال معاملہ تو وہ بھی آپ نے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. انفورسڈ ڈس اپیرنسز پر انہوں نے بات کی ہے. اچھا 6 ججز کا جو لیٹر ہے ایک حساب سے اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. یو این کی جو یہ رپورٹ ہے جس میں ہیرسمنٹ آف ججز، انٹیمیڈیشن اینڈ ہیرسمنٹ آف ججز کے ججوں کو ہراساں کرنا اور دھمکانے کے حوالے سے انہوں نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے اس سب معاملے کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ پروسیکیوٹرز کو اسپیشلی سینسٹیو کیسز کے اندر ان کو بھی دھمکایا گیا ہے اور اس پر شدید تشویش ہے یونائٹڈ نیشنز کو. اس کے علاوہ چین کے اعلیٰ عہدیدار کچھ عرصہ پہلے جو پاکستان میں تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیٹیکل یہاں پہ آپ سٹیبلٹی لے کے آئیں پاکستان کے اندر بہت ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی جائزہ رپورٹ آپ کو یاد ہوگی کچھ عرصہ پہلے، اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں مل ملا کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں کہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات، اس طرح کے ہتھیار حکومت کو یوز کرنے پڑتے ہیں سویلینز کے خلاف. شہزاد بٹ صاحب ٹرمپ صدر بنے ہیں، ان کی ایک سپیچ ابھی وہ جو وننگ سپیچ ہی ہے اور اس کے بعد بھی ایک ان کا جو پیغام آیا اس میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر یہ جو سول لبرٹیز کو کرب کیا گیا، یہ جو بولنے کی آزادی کو کرب کیا گیا ہے، میں اسے بالکل برداشت نہیں کروں گا اور امیڈیٹلی اس کے اوپر میں بین کر رہا ہوں ان معاملات کو کہ یہ جو جس طرح سے معاملہ چل رہا تھا یہ میں یہاں پہ اب نہیں چلنے دوں گا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کی امریکی صدر کی جو پالیسی یا امریکہ کی جو پالیسی ہوتی ہے، کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ باقی دنیا پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے ایک پرٹیکولر معاملے میں؟ باجوہ صاحب درست کہہ رہے ہیں، آپ نے چلا بھی دیا ہے، اسکرین پہ بھی چلا گیا ہے اور ایک لائن ہے سیدھی سی میں نے پڑھی ہے رپورٹ. The United Nations Human Rights Committee has sent a clear message to the government. It must work to bring the country laws in with the international human rights standards. یعنی باتیں صرف دو اس میں سے کام کی میں آپ کو آسان جھٹکی زبان میں سمجھا دیتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی ہے. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں اس میں کہ پاکستان میں فوجی عدالتوں سے متعلق جو قوانین ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہے اسی نہیں ماندے وہ غلط ہے. اور میں بحیثیت جرنلسٹ بھی سمجھتا ہوں باجوہ صاحب کہ فوجی عدالتوں میں عام شہری کا کیس نہیں چلنا چاہیے. ایک بات تو میں ایگری ہوں آپ سے. دوسری بات وہ جو فرماتے ہیں کہ جی سزائے موت دا قانون بھی ختم کر دیو. اچھا بھارت میں بھی یہ ہے، میرے اسلام میں بھی یہ ٹچ ہے، اس لیے میں اس سے دوسرے قانون سے سزائے موت کا ختم کرنے والا قانون اس رپورٹ سے میں انسانی حقوق نوں یہ نہیں مانتا، میں اسے ڈس ایگری ہوں. دو باتیں. اور تیسری آخری بات باجوہ بھائی، باجوہ صاحب یہ ایک انتہائی اہم میسیج ہے جو آپ اس وقت سکرین پہ چلا رہے ہیں اینڈ پنجابی کہہ لو تڑی کیجئے باجوہ صاحب کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو. نہیں بات صاحب آپ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں کچھ کہے گا یا پریشرائز کرنے کی کوشش کرے گا تو ایسی کی تیسی ہم تو نہیں مانتے. یونائٹڈ نیشن کی تڑی ہم نے کیوں مان لینی ہے؟ اور بھائی جان یو این او سارے پیسے نہ چکر ہے نا یار. لیکن سوال یہاں پر ایک اٹھتا ہے کہ باجوہ صاحب کیا حکومت پر بین الاقوامی اس طرح کے جو دباؤ پڑ رہے ہیں ان کو فرق پڑنا ہے؟